حدیث مبارکہ حضرت محمد نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ سوال نمبر 1، کس کافر بادشاہ کی بیوی کو قرآن مجید عورتوں کے لیے بہترین نمونے کہا گیا ہے؟ آپشن اے فرعون، آپشن بی نمرود، آپشن سی قارون، آپشن ڈی شداد۔ صحیح جواب ہے آپشن اے فرعون۔ سوال نمبر 2، لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا ہے عقلمندی کی نشانی ہے؟ آپشن اے ناک، آپشن بی کان، آپشن سی ناخون، آپشن ڈی بال۔ صحیح جواب ہے آپشن بی کان۔ سوال نمبر 3، کس دن لوگوں کی زبانیں بدل گئی تھی؟ آپشن اے فرعون کی موت کو دیکھ کر، آپشن بی نمرود کی عمارت دیکھ کر، آپشن سی شداد کی موت دیکھ کر، آپشن ڈی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر۔ صحیح جواب ہے آپشن بی نمرود کی عمارت دیکھ کر۔ سوال نمبر 4، امام مہدی جب دنیا میں الف گی ان کی عمر کتنی ہوگی؟ آپشن اے 30 سال، آپشن بی 40 سال، آپشن سی 45 سال، آپشن ڈی 50 سال۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 40 سال۔ سوال نمبر 5، کون سی بیماری بار بار آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ آپشن اے قبض، آپشن بی بخار، آپشن سی سر درد، آپشن ڈی پیٹ کا درد۔ صحیح جواب ہے کوئی بھی بیماری بھی نہیں، بعض بیماریوں کو اللہ کی ناراضگی سے منسوب کیا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، البتہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان تکلیف آزماتا ضرور ہے۔ سوال نمبر 6، کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہو تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپشن اے نماز نہیں ہوتی، آپشن بی شیطان آتے ہیں، آپشن سی دعا قبول نہیں ہوتی، آپشن ڈی غربت آتی ہے۔ صحیح جواب ہے حضرت محمد عوام جب قضا حاجت فرماتے تو دور تشریف لے جاتے تھے، اس لیے فطری حیا کے قریب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیت الخلاء رہائشی کمرے سے جدا اور فاصلے پر ہو کہ قضا حاجت سے فراغت کی آواز اور بدبو کمرے میں محسوس نہ ہو، نیز بیت الخلاء اور غسل خانہ بھی دونوں جدا جدا ہوں۔ تاہم جگہ کی عملی سیوریج کے مسائل کے باعث اٹیچ باتھ روم بنایا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ بوقت ضرورت، مثلاً رات کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں لکڑی کے پیالے میں قضا حاجت سے فراغت حاصل کرنا بھی منقول ہے۔ سنن ابی داؤد ہر حال اگر اٹیچ باتھ روم بنانا ہو تو اسے صاف ستھرا رکھا جائے اور داخل ہوتے اور نکلتے وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ جنات کے شر سے حفاظت رہے گی۔ سوال نمبر 7، حضرت محمد نے نہار منہ پانی پینے سے کیوں منع فرمایا؟ آپشن اے جلد بڑھاپے آتا ہے، آپشن بی غربت آتی ہے، آپشن سی سخت گناہ ہے، آپشن ڈی موٹاپے آتا ہے۔ صحیح جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو گئی۔ دار الحرمین اس روایت کی سند میں زید بن اسلم اور اس کا بیٹا عبد الرحمن دونوں ہی بہت کمزور راوی ہیں، جن کی طرف امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کے بعد خود بھی اشارہ کیا ہے۔ سوال نمبر 8، وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ آپشن اے نماز، آپشن بی روزہ، آپشن سی حج، آپشن ڈی زکوٰۃ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی روزہ۔ سوال نمبر 9، نماز تہجد میں کتنی مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے کا حکم ہے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 4،
ऑप्शन सी 6। ऑप्शन डी 11। सही जवाब है। अक्सर लोगों का ये कहना कि नमाज तहज्जुद की 11 रकात हैं और उसकी पहली रकत में 12 मरतबा सूरा इखलास पढ़ी जाएगी और फिर उसकी तादाद हर रकत में कम होती जाएगी यहाँ तक कि आखिरी रकत में एक बार रह जाएगी जैसे कि सवाल में कहा गया है, तो ये बिदअत है, संत से मुतसादिम है। सवाल नंबर 10। हदीस के मुताबिक लोहे की पट्टे वाली घड़ी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? ऑप्शन ए जायज़ नहीं। ऑप्शन बी मकरूह है। ऑप्शन सी आधा सवाब मिलता है। ऑप्शन डी सख्त गुनाह है। सही जवाब है। वाज़ेह रहे कि जो हुक्म लोहे और दीगर धातों की चीजें न पहनने से मुतालिक मुतलकन वारिद हुआ है, इसका ताल्लुक अंगूठी से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में फुक़हा किराम ने मर्दों के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी बशर्त के एक मिस्काल के अंदर वजन हो सुनने की इजाज़त दी है और औरत के लिए सोने और चांदी की अंगूठी पहनने की इजाज़त है। इसके अलावा दीगर धातों से बनाई गई अंगूठी पहनने की ना मर्द को इजाज़त है ना औरत को। जहां तक घड़ी पहनने का ताल्लुक है तो सोने और चांदी के अलावा दीगर तमाम धातों से बनी हुई घड़ी का पहना और उसका इस्तेमाल करना जायज़ है। मुफ्ती महमूद हसन गुमवही रहमाउल्लाह लिखते हैं, घड़ी अगर जेवर के तौर पर न बांधी जाए बल्कि वक्त देखने के लिए हो जैसा कि वो इसी मकसद के लिए बनाई गई है तो ममनू नहीं। जिस तरह लोहे का खुद और तलवार और ज़रा पहना और लगाना ममनू नहीं क्योंकि वो जेवर नहीं बल्कि ज़रूरत ही एक दूसरे मकाम पर तहरीर फरमाते हैं। फीता घड़ी की हिफाजत के लिए बांधा जाता है, ये कोई हुलिया जेवर नहीं। इसी तरह चीन घड़ी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी जेवर नहीं मुरव्वजा चीन जो कि ना चांदी की है ना सोने की घड़ी की हिफाजत के लिए बांधे हुए नमाज दुरुस्त है जैसा कि फीता बांधे हुए नमाज दुरुस्त है। सवाल नंबर 11। जंग अहद में हजरत अली के जिस्म पर कितने जख्म आए? ऑप्शन ए 10। ऑप्शन बी 16। ऑप्शन सी 35। ऑप्शन डी 40। सही जवाब है ऑप्शन बी 16। सवाल नंबर 12। औरतों के लिए कितने रकत तरावी पढ़ना लाजमी है? ऑप्शन ए 2। ऑप्शन बी 6। ऑप्शन सी 8। ऑप्शन डी 20। सही जवाब है। तरावी मर्दों और औरतों सब के लिए संत मकदा है, मगर औरतों के लिए जमात संत मुअक्कदा नहीं है। रोज़ा अलग इबादत है और तरावी मुस्तकिल अलग इबादत है, लिहाजा अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा और तरावी अदा नहीं की तो इसका रोज़ा तो अदा हो जाएगा, लेकिन बिला उज़्र तरावी छोड़ने की वजह से गुनाहगार होगा। सवाल नंबर 13। काली और मोटी लड़की की शादी ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए? सही जवाब है। रोज़ाना 3 मरतबा सूरत अर-रहमान पढ़कर अल्लाह ताला से अच्छे रिश्ते और शादी के लिए दुआ मांगे, इंशाअल्लाह जल्द शादी होगी। सवाल नंबर 14। इमाम सादिक के मुताबिक कौन सी चीज़ बाहर से खरीद कर लाना हलाकत और गुर्बत का सबब है? ऑप्शन ए रोटी। ऑप्शन बी आटा। ऑप्शन सी सालन। ऑप्शन डी पानी। सही जवाब है ऑप्शन बी आटा। हदीस मुबारका। हज़रत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, मुसलमान की अपने भाई के लिए इसकी पीठ पीछे की गई दुआ कबूल होती है। इसके सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है, वो जब भी अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता इस पर कहता है आमीन, और तुम्हें भी यानी दुआ करने वाले को भी इसी तरह अता हो। सवाल नंबर 15। हाथ और बाजू की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? ऑप्शन है अमीर होने की। ऑप्शन बी बुढ़ापे की। ऑप्शन सी नजर बद की। ऑप्शन डी लंबी उम्र की। सही जवाब है। कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो इसकी जल्द नाजुक हो जाती है, और साथ ही पुतली भी ये वजह है कि उम्र के साथ जल्द इसलिए करती है और हाथों और पांव पर रगें नमूदार होने लगती है। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि ये रगें जो इन लोगों के हाथों और पांव पर भी मौजूद होती है
تو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا بڑھاپے یا جوانی سے کوئی تعلق نہیں، یہاں عمر کے ساتھ جلد میں تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، مگر عمر اس مسئلے کی اصل وجہ نہیں۔ دراصل ہماری جلد کے نیچے کئی تمہیں موجود ہوتی ہیں، اور چکی تباہ اگر پیلی ہو تو بھی یہ رگیں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ عقائدگی سے ورزش کرتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کھچاؤ کے باعث بھی یہ رگیں نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جلد کی رنگت بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جن افراد کی جلد کی رنگت گہری ڈارک ہو ان کی رگیں زیادہ واضح نہیں ہوت، اس کے برعکس وہ افراد جن کی رحمت ہلکے رنگ کی آزردی مائل ہوتی ہے ان کی رئیس زیادہ واضح ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا سوچتا ہے کہ رگوں کا پھولنا جسم میں شوگر کی زیادتی کی علامت ہے۔ اگر رکی پھولنے کے ساتھ دیگر علامات بھی آپ اپنے اندر محسوس کریں تو یقیناً یہ فکر کی بات اور آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں۔ سوال نمبر 16۔ حضرت محمد کام لباس کیا ہوتا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت محمد کا عام لباس لنگی، قمیص، امامہ، ٹوپی اور چادر ہوتا تھا۔ سوال نمبر 17۔ کس غلطی کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی؟ آپشن اے صرف 2 رکعت پڑھنا، آپشن بی بغیر سوئے پڑھنا، آپشن سی غلط وقت پر پڑھنا، آپشن ڈی خالی پیٹ پڑھنا۔ صحیح جواب ہے تہجد کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نقل نماز کا ہے۔ اس کا الگ سے شریعت میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، البتہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، اور تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی 2 دور کت کر کے پڑھی جائیں، اور ممکن ہو تو قدرے طویل تلاوت کی جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، حمل تج کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی اور وسا شب میں بھی اور آخر شب میں تھر پڑی ہے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق۔ سوال نمبر 18۔ کس عمر میں بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے والا جنتی ہے؟ آپشن اے 43 سال، آپشن بی 63 سال، آپشن سی 73 سال، آپشن ڈی 83 سال۔ صحیح جواب ہے آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے تھے اور کہانیاں گردش کر رہی ہیں کہ کچھ بزرگوں نے دین کی خاطر اپنی بیوی اور رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار کر لی تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور آخرت میں ان کا اعلیٰ مقام ہوگا، اور ان کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو بھی یہی روش اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جبکہ دین اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے، اور دین وہ دنیا میں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاں آخرت کی کامیابی لازمی اور ضروری ہے، وہی دنیاوی معاملات کو بھی نبھانا اور ساتھ لے کے چلتا الف فرض اور ضروری ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی کو حقیر سمجھ کر کوئی غلط قدم الفاٹینا مناسب نہیں۔ سوال نمبر 19۔ گھر میں کون سا جانور پالنے سے روزانہ ثواب میں کمی ہوتی ہے؟ آپشن اے کتا، آپشن بی بلی، آپشن سی گھوڑا، آپشن ڈی سانپ۔ صحیح جواب ہے آپشن اے کتا۔ سوال نمبر 20۔ کون سا عمل کرنے سے شب قدر لازمی نصیب ہوتی ہے؟ آپشن اے نمک سے افطار، آپشن بی روزانہ نماز چاشت پڑھنا، آپشن سی سورت کہف پڑھ کر سونا، آپشن نے مسجد میں سونا۔ صحیح جواب ہے سورت القدر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے، یعنی سورج طلوع ہونے تک اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور شب قدر کے اختتام کا وقت سورج کا طلوع ہونا ہے۔ لہٰذا اگر رمضان کے آخری 10 دن اب سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیں
اور پھر ذکر وازکار نوافل میں مشغول ہو جائے تو اب شب قدر کو لازمی پالیں گے۔ حدیث مبارکہ حضرت محمد نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا، اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔